لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين
یہاں آج 8 ذوالحجہ ہے۔ عرفہ جو ہے نا، عرفہ یہ 9 ذوالحج کو کہتے ہیں عرفہ، اور یہ عرفہ کہنے کا نام جو ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ 15 شعبان والی رات کو بھی عرفہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کا جی جائے وہ عرفہ کہہ دیتے ہیں، عرفے کا کھانا میں عرفہ ہی نہیں کہنا، عرفہ نام ہی چینج کر دیا ہے، یہ عرفہ نہیں ہے، یہ عرفہ ہے، کیونکہ 9 ذوالحج کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کے جمع ہونے کا نام عرفہ ہے۔ میدان عرفات والا دن، جس دن میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ اور سنو، توجہ سے سنو، جو میرے قابل سن احترام مسجد میں تشریف فرما ہو، اوپر والے سپیکر کام کریں کہ قانون کے احترام لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو میدان عرفات میں یوم عرفہ کو اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا توفیق عطا فرمائے۔ جو ہو کر آئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو میدان عرفات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سننا، یہ بات کو ضائع نہ کر دینا، میدان عرفات میں ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک، جب تک سرکار میدان عرفات میں مغرب تک، بلکہ مغرب تک، ظہر کے بعد مغرب تک اللہ کے پیارے
اللہ کی نشانی ہے. ہجر اسود اللہ کی نشانی، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی، زمزم کا کنواں اللہ کی نشانی، اور جہاں سیدنا ابراہیم کے قدم لگے اللہ کی نشانی. آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ میں زمزم شریف کا کنواں بھی ہے، خانہ کعبہ میں ہجر اسود بھی ہے، خانہ کعبہ میں رکن یمانی بھی ہے، خانہ کعبہ میں جو ہے نا اور بہت سارے جو ہے نا اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مرکز اہل سنت جامع مسجد بلال کو بنانے والوں، قبضوں کرنے والوں، بھاگ دوڑ کرنے والوں، رشتہ داروں سے پیسے مانگنے والوں، اس کی تعمیر کرنے میں حصہ لینے والوں، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. ہجر اسود کا ذکر قرآن میں یہاں نہیں، احادیث مبارکہ میں ہے. رکن یمانی کا ذکر قرآن میں نہیں، احادیث مبارکہ میں ہے. زمزم شریف احادیث مبارکہ میں ذکر ہے. لیکن مقام ابراہیم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں لائے ہیں. وہ پتھر جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیر رکھ کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے گارا اور پتھر اور اینٹ اٹھا اٹھا کر وہ لائے، اور اذن خداوندی سے وہ پتھر جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی ان کو پیر نہیں کرنی پڑی، وہ پتھر اللہ کے حکم سے اونچا ہوتا گیا. اللہ دکھانا چاہتا ہے، سنو سنو، جو میرے نبی کے قدم سے لگ جائے وہ پتھر بھی ہو ہم اسے اونچا کر دیتے. آواز تھوڑی ہے آپ. جو میرے نبی کے پیر مبارک سے لگ جائے وہ پتھر بھی ہو ہم اسے اونچا کر دیتے ہیں. اور جو میرے نبی کے قدموں کو اپنے سینے میں سمو لے
آقا نے فرمایا، توجہ سے سننا، میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی بہن کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ تو کریم نے فرمایا، توجہ سے سننا، مدینے میں اور بھی بہت سارے پہاڑ ہیں اور مکہ شریف میں بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، وہ پہاڑی سلسلہ ہے، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا لوگوں جو کسی مسلمان بھائی کا اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھتا ہے ایک قرات کا ثواب، یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ کریم نے فرمایا اس سے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ کسی اور پہاڑ کا نام نہیں لیا تو پتہ چلا جو پہاڑ حضور سے پیار کرے میرے رسول اسے خالی نہیں رہنے دیتے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے وہ بندہ وہ امتی جو میرے رسول پر درود پڑھتا ہے، رسول اللہ کا پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے پیار کرتا ہے، کریم تو پتھروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، جو پتھر حضور سے پیار کرے، جب حضور کا امتی حضور سے پیار کرے گا تو میرے آقا کتنی مہربانی فرمائے۔ تو میں آپ کر رہا تھا کہ یہ جو ہجر اسود ہے اس کو قیامت والے دن اللہ آنکھیں عطا فرمائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زبان بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ آئیے اور مجھے بتلائیے یہ کب کا جنت سے آیا ہوا ہے، کب کا جنت سے آیا ہوا ہے۔ میں میموری کی بات کر رہا ہوں، میں قوت حافظہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں
عزت کی قسم میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اتنا کوئی بڑا پیر نہیں ہے کائنات میں آج جتنا تیرا ابا تیرے لیے پیر ہے۔ نہ بولو نہ بولو نہ بولو بڑی مرضی، اور تیرا ابا تیری امی جو تیرے لیے پیر ہے آج کے دور میں پیروں کے پاس ہم جاتے ہیں، اب کرو جی دعا، میرا رزق نہیں کھلتا پیا، میرا رزق بند ہو گیا، میری فلانی شاید بند ہو گئی، کسی نے کاغذ کر دیتا جی اے ہو گیا جی، کاروبار بند ہو گیا جی، پیروں کے پاس ہم جاتے ہیں اور تیرا پیر تیرے گھر میں بیٹھا ہے۔ میرے قریب نے فرمایا جس کا ابا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہ اس کے ابے کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کو رد نہیں کرتا، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں اللہ فوراً وہ دعا قبول کرتا۔ نہ بولو نہ بولو سبحان اللہ، میں نوجوانوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، ہمارے نمبر کے ہیں، ہمیں تو رونا آ رہا ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، جن کے فوت ہو گئے ہیں اب وہ روتے ہیں، اب روتے ہیں۔ ماما والے گودی لیتے تے ملے خوشی خزانہ، ماما بعد محمد بخشا سارا جگ ویرانہ، پچھو با یزید دے کولوں تے ماں کی جھولی بھر دی، ایک گھڑی دی خدمت جس دی غوث کتب کر دیندی۔ میرے بھائیو جانا چاہیے اللہ والوں کے پاس، جانا چاہیے بزرگوں کے پاس، جانا چاہیے اولیاء کے مزاج کے اوپر بھی، لیکن اللہ کا واسطہ اولیاء کے مزاج کے گرد طواف نہ کیا کرو، یہ شرک ہے۔ تو انشاءاللہ نہیں کریں گے، اونچی بولو، کسی ولی کی مزاج پر طواف نہیں کرنا شرک ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب کے مزاج پر بھی طواف نہیں ہے، طواف اسی کا ہے جو ہے میں نے پڑھی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آج کی جمعۃ المبارک میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ آج کی جمعۃ المبارک کی خطبے میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے سیکھا اور سنا کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ اس کا زیور اونچا کر دیتا ہے، اس کے قدموں کے نشانوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی تقریر میں خطبے میں ہم نے سیکھا کہ بھائی اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا چاہیے، انہیں مٹی کا ڈھیر اور بت اور جناب علی پتھروں سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے، جن پتھروں کی نسبت اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ہو جاتی ہے وہ پتھر پتھر نہیں رہتے، بلکہ ان کو زبانیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، ان کو آنکھیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، وہ اور اللہ رسول کے منظور نظر بھی ہو جاتے ہیں۔ جب پتھر اللہ رسول کا منظور نظر ہو جاتا ہے تو اللہ کا بندہ حضور کا امتی اللہ کا منظور نظر کیسے نہیں ہوگا جب سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر رہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے الحمدللہ سیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنی چاہیے، حضور سے پیار رکھنا چاہیے، کہ حضور کسی کا حق نہیں رکھتے۔ اگر وہ پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے کہ حضور عالم راز کہتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور میں محمد اس پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے انشاءاللہ سیکھا کہ پیروں کے پاس جانا چاہیے، لیکن سب سے بڑا پیر میرے گھر میں اور تیرے گھر میں تیرا ابا ہے۔ خوشی بولو، سرکار نے فرمایا تیرا ابا جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جنت